بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر بات کرنی ہے، جو مسئلہ بہت سے لوگوں کو درپیش ہوتا ہے اور وہ اس مسئلے کو لے کر پریشان ہوتے ہیں اور بار بار اس مسئلے کو متعلق سوالات کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آذان ہو رہی ہو تو آذان کے دوران واش روم جانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ اس وقت جب آذان ہو رہی ہو کسی بھی نماز کی تو اس وقت واش روم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ بہت سارے لوگ اس سوال کو لے کر پریشان ہوتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے اس سوال کا جواب مکمل تفصیل کے ساتھ احادیث اور فقہ کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ سنتے ہیں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزید اہم مسائل کے متعلق ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آذان جو ہے یہ ندائے الہی ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے، اور اس کا ادب اور احترام ہر مسلمان کے ذمے ضروری اور واجب ہے، اس لیے کہ شاعر اسلام کا ادب مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو آذان ندائے الہی ہے اور اس کی فضیلت احادیث میں بکثرت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن آذان دیتا ہے تو اس کی آذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے تو وہاں تک آسمان و زمین کی ہر چیز اس کے حق میں گواہی دیتی ہے۔ تو آذان کی بہت بڑی فضیلت ہے، آذان سننے کی، آذان دینے کی بہت زیادہ فضائل ہیں، لہٰذا جب اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں تو اس کا ادب اور اس کا احترام بھی ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آذان کا ادب اور احترام یہ ہے کہ جب آدمی اپنے کام کے اندر مشغول ہے اور اس دوران آذان ہونے لگے تو اب اس مسلمان کے ذمے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس کام کو چھوڑ کر آذان سنے اور آذان کا جواب دے۔ اور اگر آدمی کسی کام کے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور آذان شروع ہو جاتی ہے تو اپنے کام کو، اپنے ارادے کو موقوف کر دے، روک لے، پہلے تسلی کے ساتھ آذان سنے اور آذان کا جواب دے، پھر اپنے کام کو شروع کرے، اس لیے کہ آذان کو سننا اور آذان کا جواب دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آذان کی آواز سننے کے بعد وہی کلمات دہراتا ہے جو مؤذن کہتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو آذان کی آواز سن کر آذان کا جواب دینے سے جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے آذان کا ادب یہ بھی ہے کہ انسان کو آذان سن کر اس کا جواب بھی دینا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آذان ہو رہی ہو تو اس وقت واش روم جانا بے ادبی ہے، گناہ کی چیز ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، اگر تو آدمی جب آذان ہو رہی ہو تو آدمی کو اگر تقاضا ضروری ہے، واش روم آ رہا ہے، پخانہ پیشاب تنگ کر رہا ہے، تو اب فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اب اس صورت میں جب آذان ہو رہی ہو، آدمی کو تقاضا شدید ہو تو پھر وہ واش روم جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آذان اگر وہاں سنتا رہے گا تو اس کے لیے جواب دینا ضروری نہیں ہے، جواب نہیں دے گا، اس لیے کہ آذان کے اندر کلمات اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور نماز کے متعلق، تو آذان کے کلمات کا جواب واش روم کے اندر نہیں دیا جا سکتا، وہ جواب نہیں دے گا۔ البتہ اگر تقاضا شدید نہیں ہے، یہاں ایسا ہوتا ہے کہ عموماً جب لوگ مسجد کی طرف جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں واش روم کی قلت ہوتی ہے، ایک دو واش روم ہوتے ہیں اور نمازیوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ اب اگر ہر آدمی یہ آذان سنتے وقت ٹھہر جائے گا کہ آذان ہو جائے گی پھر ہم واش روم جائیں گے تو پھر اس سے ظاہری بات ہے کہ رش مزید بڑھ جائے گا، اور جب رش مزید بڑھ جائے گا تو پھر یہ بھی امکان ہے کہ نماز جماعت سے چھوٹ بھی سکتی ہے یا کچھ رکعتیں جو ہے وہ فوت ہو سکتی ہیں،
اسی لیے اس صورت میں جب ضرورت شدید ہو تو آدمی کو واش روم استعمال کرنا اذان کے دوران یہ جائز ہے، یہ کوئی گناہ کی چیز نہیں اور بے ادبی نہیں ہے۔ البتہ اگر جو ہے نا انسان کو تقاضا ضروری نہیں ہے، شدید تقاضا نہیں ہے، شدید تقاضا ہے تو پھر تو استعمال کر سکتا ہے، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک شخص کو پخانہ یا پیشاب کی حاجت ہو تو وہ نماز کے قریب نہ جائے، نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت کو پورا کر لے۔ اب نماز، ہاں، اگر پخانے پیشاب کی حاجت زیادہ ہے تو اس وقت میں حضور کہہ رہے نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ اس دوران نماز کے اندر پھر پخانہ پیشاب کے خیال آتے رہیں گے، اس لیے پہلے اپنی حاجت کو پورا کرے پھر نماز پڑھے، کیونکہ طہارت جو ہے یہ مقدم ہے، طہارت کا درجہ پہلے ہے، کیونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ اب جب انسان پاک ہی نہیں ہوگا تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ تو اس لیے ضرورت شدید ہو تو پھر اذان کے دوران بھی انسان واش روم جا سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر ضرورت شدید نہیں ہے، ہاں، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اذان کے دوران واش روم جانا تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں اگرچہ جا سکتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ واش روم چلا جائے گا تو پھر اذان کا جواب نہیں دے سکے گا، جو بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اس لیے سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، البتہ اگر ضرورت شدید ہو تو پھر انسان اذان کے دوران بھی واش روم استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔